ہم ان کے ہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو ایسی مستقل منافقت اختیار کی ہے کہ صبح شام کا فرق ہی اٹھا دیا ہوا تھا. ساری عمر اسی میں گزر جاتی ہے. ساری عمر مسلمان کہتے ہیں, قرآن پہ ایمان بھی کہتے ہیں, اور قرآن کے علی رغم زندگی ساری بسر کرتے چلے جاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے, بہت لمبی لمبی امیدیں ہیں یہ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ترجمہ عام تو یہی صورت ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ان کی ہوگی کہ جب فوت کے وقت قوت ملائکہ, میں نے کہا وہ قوتیں جو ہیں کہ وہ آ کے, عام ترجمہ جسے ہم کہیں گے کہ وہ تھپڑ ماریں گے, تماچے ماریں گے. عزیزان من, یہ مقامات جو ہیں, موت کے بعد کی کچھ زندگی, یہ اس کی کیفیت تو ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن قرآن کریم نے جس انداز سے مثالوں سے یہ کچھ سمجھایا ہے اس سے ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھ کے ساتھ میں نہ عرض کروں, آگے ہم چلیں گے تو وہاں یہ چیزیں یعنی ساری مفصل طور پر آئیں گی ہمارے سامنے, تفصیلی طور پر قرآن بیان کرتا چلا جائے گا. تو میں وہاں پہنچ کے ان کے متعلق یہ عرض کروں گا کہ قرآن نے یہ جو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے اس کے معنی کیا ہیں, کیا مقصد ہے اس کا. اس وقت تو یوں ہی سمجھیے کہ ساری عمر تو یہ کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن بالآخر ایک دن تو وہ موت کا آتا ہے. میں یہ عرض کر دوں کہیں آپ اس مغالطے میں نہ رہیں. قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ مر جانے کے بعد کوئی اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں, وہ کچھ اس لیے کہ وہاں راز کی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ راز افشا ہو جائے. وہاں والا یہاں ایک دفعہ واپس آ جاتے, وہ آگے سارا کچھ دس دے, نہ بانڈا ہی پڑ جائے. بڑا تجسس رہتا ہے ہمیں کہ کچھ تو معلوم ہو وہاں کی, تو وہ نہیں معلوم ہو ان کے اندر. تو وہ جو ہے بات وہ یہ ہے عزیزان من, جو کچھ بھی وہاں ہے قرآن کہتا ہے تمہارے ذہن کی موجودہ سطح کی جو صلاحیت ہے ادراک کی, شعور کی, وہ اس کو سمجھ نہیں سکتی. تو جو سمجھ نہ سکے جس چیز کو, اس کو تو بتایا ہی نہیں جا سکتا نا. یہ ہم بھی اپنی چوتھی جماعت کے لڑکے کو جب وہ پوچھتا ہے کوئی میٹا فزکس کی بات, یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑے ہو جاؤ گے نا تو پھر یہ اس وقت سمجھ میں بات آئے گی, ابھی یہ نہ پوچھو. تو ابھی تو ہم فطرت کے میدان میں بالکل, ذہن تو ہے بچوں کا سا ہے, بات ہم ایم اے کی فلسفی کی پوچھتے ہیں. تو ہمیں وہ یہی کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا تحمل کرو, آگے بڑھو گے نا تو سمجھ میں بات آ جائے گی. بہرحال یہ چیزیں جو ہے یہ اس وقت آئے گی, قرآن نے سمجھایا ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہو. آج کل اور اکثر ایسا ہوتا ہے, امریکہ سے جو آتے ہیں نا پرچے, وہ نیوز وغیرہ کے قسم کے یا ٹائمز وغیرہ, ان میں بعض مضامین ہوتے ہیں. ایک سلسلہ شروع ہوا اور ایک تو کتاب ہی شائع کسی نے کر دی ہے کہ بہت سے لوگ جو کلینکلی جن کو کہتے ہیں وہ مر گئے, مرنے کے بعد پھر زندہ ہوئے اور انہوں نے پھر بتانا شروع کیا کہ ہم نے وہاں کیا دیکھا اور ہم نے وہاں کیا صورت پیدا ہوئی. یہ اس قسم کی چیزیں تو ہوتی تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے نا, یعنی بیسٹ سیلر تو یہ کتاب ہو جائے گی نا. ہر شخص یہ چاہے گا معلوم کرنا کہ صاحب پتہ تو لے, واقعی نئی بات ہے. یہ ساری کمرشل چیز ہے. مرنے کے بعد تو کوئی نہیں آتا, لیکن جن کا یہ بتاتے ہیں نا کہ ہسپتال میں ایک ہوتا ہے کلینیکل ڈیتھ, ڈاکٹر اپنے معیار کے مطابق وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعی ڈیتھ ہے. اس میں سے بیشتر ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ وہ جس میں وہ فی الواقعہ موت نہیں ہوتی, کیفیت ابھی موت نما ہوتی ہے,
وہ ریوائیو ہو جاتے ہیں. کوما کی کیفیت ہی سمجھ لیجئے، یا کچھ اس قسم کی کیفیتیں ہیں ایسی کہ جن میں پھر اس کے بعد زندگی ریوائیو ہوتی ہے، موت نہیں ہوتی وہ آئی ہوئی. کیفیت موت کی سی ہوتی ہے جو کچھ بھی وہ آپ کہیں، ورنہ جسے آپ ڈیتھ واقعی کہتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر زندگی کا سوال نہیں ہے کہ یہاں پیدا ہو جائے. تو وہ جو ایسے وقت میں ان کے خیالات ہوتے ہیں نا، وہ جو واپس جن کو کہتے ہیں آتے ہیں مرنے کے بعد، وہ آ کے جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ یہ لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں. اب اس کا مجموعہ وہ شائع کرتے ہیں. بہت بکتی ہے یہ کتاب، بہت میرے پاس بھی وہ آتی ہیں یہ چیزیں عجیب عجیب. اس میں تو ایک ہی بات ہے صاحب کہ مرنے کے بعد جہاں وہ کہتے ہیں کہ وہاں چلے گئے، بہرحال سارے ہی مرنے کے بعد وہاں جاتے ہیں نا، لیکن ان میں سے جو واپس آ کے بیان کرتا ہے ایک کا بیان دوسرے سے ملتا ہی نہیں. کرتے ہیں کوما کی کیفیت ہی سمجھ لیجئے، یا کچھ اس قسم کی کیفیتیں ہیں ایسی کہ جن میں پھر اس کے بعد زندگی ریوائیو ہوتی ہے، موت نہیں ہوتی وہ آئی ہوئی. کیفیت موت کی سی ہوتی ہے جو کچھ بھی وہ آپ کہیں، ورنہ جسے آپ ڈیتھ واقعی کہتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر زندگی کا سوال نہیں ہے کہ یہاں پیدا ہو جائے. تو وہ جو ایسے وقت میں ان کے خیالات ہوتے ہیں نا، وہ جو واپس جن کو کہتے ہیں آتے ہیں مرنے کے بعد، وہ آ کے جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ یہ لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں. اب اس کا مجموعہ وہ شائع کرتے ہیں. بہت بکتی ہے یہ کتاب، بہت میرے پاس بھی وہ آتی ہیں یہ چیزیں عجیب عجیب. اس میں تو ایک ہی بات ہے صاحب کہ مرنے کے بعد جہاں وہ کہتے ہیں کہ وہاں چلے گئے، بہرحال سارے ہی مرنے کے بعد وہاں جاتے ہیں نا، لیکن ان میں سے جو واپس آ کے بیان کرتا ہے ایک کا بیان دوسرے سے ملتا ہی نہیں. یعنی یہ نظر آتا بھی وہ وقو واقعی کسی ٹینٹ وچ جاندے ہے نے. تو یاد رکھیے، اس فریب میں نہ آ جائیے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، اور یہ بڑی چیز ہے عزیزان من، اچھا ہی ہے. پتہ نہیں اور تو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، وہ آگے جو کہے یا کہ اوئے تو کہندا تھا میرا بابا جڑا سی وہ بڑا نیک بخت، سب کچھ میں اسے دیکھ کے آیا، وہ تو جہنم چ سڑدا سی پیا. روز لڑائیاں بیان کرتے اندر، تیری ایسی تھی تیسی، اور میں ویکھ کے آیا اپنے ہاتھ، تو تے گیا ہی نہیں تھا ہے گا، تینوں کی پتا ہے گا. ہن کی دسیے جناب، آ کے تو تے اتوں ہو کے آیا ہے. ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. پھر وہی ترجمے والی بات، ترجمہ ملاحظہ فرماؤ کہ یہ اس لیے کہ یہ حرکتیں کرتے ہیں جس سے خدا کو بڑا غصہ آ جاتا ہے. تیری خدا کو بڑا غصہ، خدا کو غصے میں لانے والی باتیں کرتے ہیں. یہ ترجمہ ہو گیا. کیا تصور ہے خدا کا، اللہ اکبر، اسے ان چیزوں سے غصہ. ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو خدا کو غصے میں لانے والی ہوتی ہیں. یہ اور بات ہوتی ہے. آج خود کسی کو اپنے طور پہ غصہ آئے وہ اور بات ہو، یہ تو بدترین قسم ہے غصے کی کہ کسی کے غصہ لانے سے غصہ چڑھ جائے آدمی، کسی کو اکسائے، اس کو آگے بتائے اس کو کہ تینوں آ کہنا سی، یہ سارا کچھ کہنا تھا، اور اس کو پھر جناب غصہ آ جائے. خدا کو غصے میں لانے والی باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ تعالی عما یصفون. کیا بات اس نے کہی، عما یصفون. اس کے متعلق یہ جو اپنی طرف سے کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں صاحب، وہ اس سے بہت بلند ہے صاحب. اس کی تو کوئی صفت بھی ہم اپنے ذہن سے کریں وہ تو اس سے بھی اونچا ہوتا ہے صاحب. کہ جائے کہ یہ باتیں اس کی طرف منسوب کریں. کہا کہ وہ کرہو رضوانہ، یہ پھر وہی رضوان کے معنی مرضی مولا کے ساتھ، ہم آہنگ ہونا قوانین خداوندی کے ساتھ. رضوان کے یہ معنی ہوتے ہیں. یہ اس سے ہم آہنگ نہیں ہوتے، اس کے برعکس چلتے ہیں. اس کے برعکس چلنے کا نتیجہ